جی منع کدھر ہے؟ جی منع ہے جی. مسلم شریف میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والے. تو منع ہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیطان جب کسی پر حاوی ہو جائے تو اس طرح وہ شخص قرآن پاک پڑھ کے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. کہتے ہیں میلاد منع ہے نا، اور یہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ بدعت ہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میلاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضائل بیان کرنا قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے. ایک مسلمان مسجد میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے، دوسرا مسلمان نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، تیسرا مسلمان کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرتا ہے. کہ یہ بدعت ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. قرآن پڑھنا بدعت ہے، نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنا بدعت ہے، قرآن و حدیث سے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یہ بدعت ہے. ایسے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، یا وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جو ایسے کاموں کے مخالف ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم میں حدیث ہے 2699. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پڑھ کے سناتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھ کے سناتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ پڑھ کے سناتے ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ پڑھ کے سناتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، سناتے کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کے سامنے. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے لوگوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، فضیلت ایسے لوگوں کی جو مسجد میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے آتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے فرماتے ہیں اللہ ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بدعت ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے. کتنے نہیں ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں نا، ہم ان چیزوں سے منع تھوڑی کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ منع کرتے ہیں، آپ ڈرامے کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. ذرا دیکھیں کس طرح یہ منع کر رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی. تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی، اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال کون سا میلاد ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نعت کون پڑھتا تھا، تلاوت کون کرتا تھا. کر رہا ہے نا ساری باتیں، کہ یعنی تلاوت کرنا بھی منع ہے، نعت پڑھنا بھی منع ہے، کیونکہ حضرت علی نہیں کرتے تھے. تجھے کس سے پتا؟ اور حسن حسین وہ کون سا لنگر تقسیم کرتے تھے، یعنی کہ لنگر تقسیم کرنا حرام ہے، یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور کھانا کھلانا. تو لنگر تقسیم کرنا یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم نہیں کیا، حضرت علی نے تقسیم نہیں کیا. قرآن پاک پڑھنا بدعت ہے. کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال، تو کیا ہر سال آپ علیہ السلام کا میلاد منانا بدعت ہو گیا؟ آپ جو ہر ہفتے یہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تو بدعت ہوگا نا.
اچھا حسن حسین کون سا لنگر تقسیم کرتے تھے؟ اچھا آپ جو محفل کے بعد یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، کھجوریں کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ پھر بدعت نہیں ہوگا؟ ہم جب یہ باتیں کرتے نہیں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. کیوں نہ باتیں کریں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کا میلاد اس طرح منایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کوفے کی جامع مسجد میں آپ نے یہ بیان کیا ہو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ، ایسا نبی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسی شان والا نبی، ایسی پیاری صورت والا اور سیرت والا نبی نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا ہے، نہ ایسا شخص میں نے کبھی دیکھا ہے، نہ اس کے بعد میں دیکھوں گا. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوفے کی مسجد میں کہہ رہے ہوں، جامع مسجد میں کہہ رہے ہوں، تو میلاد منا رہے ہوں. دیکھیں یہ شمائل ترمذی ہے، اس کے اباجی نے اس کو سند حسن کہا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد والے تھے. آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں تلوے پر گوشت اور مضبوط تھے. آپ کا سر مبارک بڑا مضبوط اور ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے. سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی باریک لکیر تھی. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ کوفے کی مسجد میں کون بیان کر رہا ہے؟ دھوکہ دیتے ہو، کہتے ہیں جی ہم کب منع کرتے ہیں ان کو. کس چیز کی آپ کو تکلیف ہے؟ کیوں یہ بدعت ہے؟ یہ حدیثیں پڑھ کے میلاد پر لگاتے ہو، خوارج والا امر کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو کہ نہیں جی ہم تو اس کو منع تھوڑی کرتے ہیں. تو کس چیز کو منع کرتے ہو؟ کسی مسلمان نے جھنڈا لگا لیا تو اس کو منع کرتے ہو؟ کیا اس نے دین بنا لیا ہے؟ جھنڈا لگانا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے لگایا آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی پر. تو یہ خوشی کی علامت ہے. یہ کوئی دین کس نے کہا جناب یہ جھنڈا لگانا فرض ہے، واجب ہے، نہیں لگائے گا تو گستاخ ہو جائے گا؟ ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا گستاخی کا. اپنے آپ کو گستاخ سمجھتے ہو تو یہ پھر سمجھتے رہو، کیونکہ چور جو اپنے آپ کو چوری سمجھے گا نا، جو اس نے چوری کی ہے. بھائی تم جب اس طرح کی باتیں کرو گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ بدعت ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو پھر جب عوام آپ کو دیکھے گی سنے گی تو عوام نے کہنا کہ یہ گستاخ ہیں. اور تم نے خود سمجھنا بھی ہے کہ ہم گستاخ ہیں. بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں ہمیں گستاخی کا لیبل لگاتے ہیں. ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صحابہ باہر نہیں نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو سارے جلوس کی شکل میں باہر نہیں نکلے. تو بھائی جلوس کی بھی ابتدا ہے. جلوس نیا کام نہیں ہے، یہ بھی شان کے لیے ہوتا ہے. آپ بتائیے بدعت کیسے ہو گیا؟ پہلے نہیں تھا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان جلوس کی شکل میں نکلے ہیں، آپ علیہ السلام کی آمد کے لیے نکلے ہیں، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد نکلے ہیں. تو یہ نیا کام کیسے ہو گیا؟ یہ تو شان والا کام ہے. تو نہ اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، نہ اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں، نہ اس کو ہم واجب سمجھتے ہیں. دین میں کیسے ہم نے داخل کر دیا اس کو؟ بھائی جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں جاتا نہ جائے. لاکھوں کروڑوں مسلمان نہیں جاتے. اب ہماری آبادی اگر 5000 کی تو اس میں 200 بچے جاتے ہیں، 300 جاتے ہیں. تو ہم سب کو تو نہیں کہتے گستاخ ہیں. بعض اوقات ہم بھی نہیں جاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، پیچھے محفل ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نہیں کہتے کسی کو گستاخ. آپ خود اپنے آپ کو گستاخ بنا کے بیٹھے ہو اور بن جاتے ہو. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مخالف جاتے ہو اور اس طرح روافض والا عمل کرتے ہو. پھر جناب منع کدھر ہے؟ ہم آپ کو دکھاتے منع اس طرح ہے. پھر آپ عید کے دن اذان کیوں نہیں دیتے؟ چلو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ نہیں منع تو نہیں. عید کی اذان کوئی منع نہیں. صرف حدیثوں میں یہ آئے کہ دیتے نہیں تھے، منع تو کہیں نہیں کی. بڑی بھونگیاں مارتا ہے جناب آگے. عید تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، بس 2 عیدیں آتی ہیں، اس میں تو مسلمانوں کو بلانا چاہیے، اس میں اذان دینی چاہیے. بس حدیث میں ہے کہ اذان نہیں ہوتی تھی. پڑھ لیا کر حدیث. مسلم شریف میں حدیث ہے 2049 لا اذان یوم الفطر. اذان یوم الفطر کے دن نہیں ہے. جب لا آ جاتا تو یہ نہیں کا منع ہوتا ہے، منع ہوتی ہے. تو لا منع کا صیغہ ہے کہ
عید والے دن اذان نہیں ہے، یعنی منع ہے، یہ لکھا ہوا ہے منع، آپ پڑھ لیا کرو۔ اور جب اس کو رگڑا دیا وہابی عالم عمر صدیق نے، تو اب دیکھیں یہ کیسا گرم ہوا اور کس طرح کی باتیں کی، وہ بھی آپ سن لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا۔ مرزا محمد علی جیلوی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ۔ اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے، 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا۔ آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کسی محدث نے کیوں لکھا؟ محدث نے لکھا تو انہوں پتا نہیں سی نا، تو انہوں تے بخاری مسلم دا بھی خالی نہ ہی پتا سی۔ اور دوسرا، کس محدث نے کتاب لکھی ہے نماز محمدی تکبیر تحریمہ سے سلام تک؟ زبیر علی زئی صاحب نے۔ دسو کسی حالت تک کسی محدث نے اس ٹائٹل سے کوئی چیز لکھی ہے؟ کس محدث نے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو زہر آلود بکری جب پیش کی گئی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے اسے کھا کے، حضور نے بھی زبان پہ رکھی لیکن پھر اگل دی، مرزانہ طور پر وہ بوٹی بول پڑی۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ قتل نہ ہوتے۔ کس محدث نے اس حدیث سے علم غیب کا رزلٹ نکالا ہے؟ وابیو تمہارے علاوہ؟ تو کہیں گے نہیں جی یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ تو ہم بیان کریں گے چاہے کسی نے بیان نہ کیتا ہے۔ تو سرکار جنگ جمل صفین نہروان پہ بھی تو حدیثیں موجود تھیں، اور اس سے جو رزلٹ نکل رہے تھے وہ ہم کیوں نہ بیان کریں؟ آئے نا داڑھ تھلے ہوں، آئے نا داڑھ تھلے تو آیا نا داڑھ تھلے۔ جب تجھے کہا عمر صدیق نے کہ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ جو تو نے یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، کس محدث نے لکھا؟ کہتا کیا ہوا؟ رزلٹ تو نکل رہا ہے نا۔ زبیر زئی نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو نماز کا طریقہ لکھا ہے، کس محدث نے لکھا ہے؟ تو بتائیں، عمر فاروق نے بیان کیا نماز ابتدا سے آخر تک۔ مولا علی نے کوفے کی جامع مسجد میں یہ کوئی نماز کا طریقہ اس طرح بیان کیا؟ تو پھر آپ کے ابا جی نے بدعت کی ہے، آپ نے بدعت کی ہے، رزلٹ نکل رہا ہے نا جنگ جمل صفین کا، تو ہم بیان کریں گے۔ تو جناب میلاد کا بھی رزلٹ نکل رہا ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ نے میلاد منایا ہے سب سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کر کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے محبوب یاد کیجیے جب میں نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور نبوت دوں، ابھی نہیں دی، یعنی ابھی کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آیا، تو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میرا رسول آ جائے، لتؤمنن بی ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا بھاری یہ عہد لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا نبی آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، ساتھ چلیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ یہ کیا مجلس ہے؟ پہلی مجلس جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی محفل میلاد ہے۔ تو محفل میلاد کے مخالف، اللہ کے مخالف، نبی علیہ السلام کے مخالف، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مخالف، دین کے مخالف، دین کے دشمن، کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ علیہ السلام کا میلاد نہیں منایا گیا؟ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے تھے اور حضرت حسان نعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت علی جو بیان کر رہے ہیں، لم ارى قبل ولا بعد، میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے ایسا حسین۔ یہ بعد کی بات کر رہے ہیں نا، کوفے میں کہہ رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ ہم اسے میلاد کہتے ہیں۔ ہم اگر ہمارا کوئی بھائی فوت ہو جائے تب بھی ہم محفل میلاد کرتے ہیں، ہمارے ہاں کسی بھائی کی شادی ہو تب بھی ہم محفل میلاد کرتے ہیں، اللہ کسی کو بیٹا عطا فرمائے تب بھی ہم محفل میلاد کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی 12 ربیع الاول کا دن مخصوص نہیں کیا کہ اسی دن محفل میلاد ہوگی اور کسی دن نہیں ہوگی، ہم تو سارا سال کرتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان سناتے رہتے ہیں۔ تمہیں تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، ہوتی رہے گی، کیونکہ جو اللہ کے مخالف ہو جائیں، اللہ کے رسول کے مخالف ہو جائیں، اللہ کے نبی کی شان کے مخالف ہو جائیں، انہیں دنیا میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دوستو اس تکلیف سے بچیں، خوش ہوں
کہ ہاں ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، مسلمان خوش ہوتا ہے، یہ فتوے نہیں لگاتا ہے نیا کام کدھر ہو گیا، بدعت کیسے ہو گئی، قرآن پڑھنا بدعت کیسے ہو گیا، نبی علیہ السلام کا فرمان سنانا بدعت کیسے ہو گیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا بدعت کیسے ہو گیا۔ بدعت کرتے کرتے اپنی آخرت برباد نہ کر دیں، آ جائیں سیدھی راہ پہ، آ جائیں نبی علیہ السلام کے غلام بن جائیں، اللہ نے جو انہیں فضیلتیں دی ہیں وہ بیان کریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔